That really is what everyone remembers about Sarah is just the constant song, constant singing, constant dancing. We'll always remember. السلام علیکم، میں ہوں انیلا عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک پیج۔ یوکے میں رہنے والی پاکستانی فیملی نے اپنی 10 سالہ بیٹی کو سکے والد نے اور سوتیلی ماں نے مل کر خوفناک اذیت کر کے 10 سالہ سارہ کو قتل کر دیا۔ سارہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق اس کی ریڑھ کی ہڈی میں 11 فریکچرز اور لوہے کے ڈنڈے اور بیٹ کے ساتھ مارنے، جلانے، دماغ کی تکلیف دہ چوٹس کے نشانات اور انسانی کاٹنے کے 6 ممکنہ نشانات ملے۔ بطول سے جب دانتوں کے نمونے لیے گئے تو اس نے دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے بطول اس کی سوتیلی ماں تھی اور عرفان اس کا سکا باپ تھا اور چاچا بھی اس میں شامل تھا جس نے قتل کرنے کے لیے اجازت دی تھی۔ آخرکار ایک بچی کے ساتھ اتنا زیادہ تشدد کیوں کیا گیا اور اسے کیوں قتل کیا گیا؟ ابھی میں آپ کو ساری سٹوریز بتاتی ہوں کہ شروع سے ہوا کیا تھا، کیوں ایک بچی کے ساتھ اتنا نفرت، اتنا سب کچھ کیوں ہو گیا۔ یہ پاکستانی فیملی یوکے میں رہتی تھی اور انگلینڈ میں یہ رہتے تھے، لیکن یہاں پہ پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے، لیکن میں کہوں گی یوکے میں انہوں نے اس کیس کو سولو کیا، لیکن اس کیس کو سولو کرنا بہت ہی مشکل۔ یوکے میں جج بھی لاسٹ ٹائم میں اتنا وہ ہو گیا تھا کہ ایک ایسا کیس ان کی لائف میں پہلی مرتبہ آیا تھا کہ سکے باپ نے ایک چھوٹی سی بچی 10 سالہ بچی کے ساتھ اتنا تشدد کیوں کرتا رہا۔ آخرکار 2009 میں عرفان کی شادی ہوتی ہے ڈومن سے، جو کہ سارہ کی سکی ماں ہوتی ہے، لیکن 2015 میں الگ ہو جاتے ہیں۔ حراست کی لڑائی اور ایک دوسرے پر بدسلوکی کے الزامات لگائے گئے۔ 2019 میں سارہ اپنی والدہ کے ساتھ رہتی تھی۔ 2019 تک سارہ جو ہے اپنی والدہ کے ساتھ ہی رہتی تھی، جو اس کی سکی والدہ ڈومن تھی، لیکن فیملی کورٹ میں ان کا کیس چلتا ہے اور فیملی کورٹ نے سارہ کو عرفان جو کہ اس کے والد ہوتے ہیں اس کی طویل میں دے دیا، اور 2019 میں ہی جب تک اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے چکی تھی اور سارہ کو اپنے ساتھ کورٹ نے اسے طویل میں دیا تھا، اپنے عرفان کو دیا تھا، اس ٹائم تک اس نے بطول سے لو میرج کر لی تھی۔ 8 اگست 2023 میں یہ سارہ کا قتل ہوتا ہے اور 9 اگست 2023 کو عرفان اپنی فیملی کو لے کے پاکستان آ جاتا ہے اور 10 اگست کو وہ یوکے انگلینڈ پولیس کو کال کر کے بتاتا ہے کہ ایسے سارہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ وہ بھی آگے جا کے آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی۔ سارہ کی پرائمری اسکول ٹیچرز نے جون 2022 میں اس کی بائیں آنکھ کے نیچے ایک زخم اور ٹھوڑی پر زخم دیکھا۔ مارچ 2023 میں اس کے دائیں آنکھ پر سیاہ نشان تھے۔ جنوری 2023 میں اپنے چہرے کے زخموں کو چھپانے کے لیے سارہ جو ہے حجاب پہننا شروع کر دیا اس نے۔ 2023 اپریل میں 2023 میں اسے گھر پر اسکول جانے کے لیے واپس لے لیا گیا کہ اسے اسکول نہیں بھیجا جائے گا، اسے گھر میں ہی پڑھایا جائے گا، کیونکہ جب اسکول میں چیک کیا گیا کہ اس پر کیوں اتنے زیادہ زخم ہے، اس کے چہرے پر کیوں، اور سب سارہ سے پوچھا جاتا تھا وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی تھی یا کچھ نہ کچھ، لیکن جب اسکول والوں نے زیادہ اس کی انویسٹیگیشن کی تو عرفان نے بولا کہ ان کی سارہ کی فیملی کی طرف سے انہیں کہا گیا کہ آپ اس پر صرف نظر رکھ سکتے ہیں، باقی آپ کا کام نہیں ہے۔ تو کچھ ٹائم کے بعد 2023 میں اسے واپس گھر میں رکھ دیا گیا تھا، اسے اسکول جانے نہیں دیا۔ 8 اگست 2023 کی شام کو گھر آیا عرفان اور دیکھا کہ اس کی بیوی جو بطول ہے فرش پر سارہ کو پکڑے بیٹھی تھی۔ بطول نے بتایا کہ سارہ بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے سیڑھیوں سے گر گئی تھی۔ سارہ کو عرفان نے اٹھنے کا کہا تو وہ اٹھ نہیں سکتی تھی، جیسے کہ سارہ کی حالت ایسی تھی جیسے کہ اس کے پیٹ میں ڈنڈے مارے گئے ہوں۔ عرفان نے بطول کو ایمبولینس منگوانے کا بولا تو بطول نے جواب دیا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ مر چکی ہے۔ سارہ کی لاش کے پاس سے ایک ریٹن نوٹ ملا جو کہ سارہ کے والد کی ہینڈ رائٹنگ میں تھا، لیکن بعد میں اس نے اسٹیٹمنٹ چینج کر دی کہ یہ میں نے نوٹ اپنی بیوی کو بچانے کے لیے لکھا تھا۔ تو سارہ کے والد نے 2 ٹائم اپنی اسٹیٹمنٹ چینج کی، ایک سٹارٹنگ میں اور اینڈ میں جا کے اپنی اسٹیٹمنٹ چینج کر دی تھی اس نے۔ اور یہ فیملی یوکے سے
عرفان خاندان کو لے کے پاکستان بھاگ جاتا ہے 9 اگست کو، اور 10 اگست کو یہ یو کے پولیس کو انگلینڈ میں کال کرتا ہے۔ تو فلائٹ اترنے کے 1 گھنٹے بعد انگلینڈ پولیس کو کال کی، جو 8 منٹ 34 سیکنڈ کی تک جاری رہی۔ کال میں اس نے عرفان نے کہا، قانونی طور پر سزا دی ہے میں نے سارہ کو، وہ مر گئی ہے۔ سارہ شرارتی تھی، میرا ارادہ اسے مارنا نہیں تھا، لیکن یہ مر گئی۔ آخرکار کون سی ایسی شرارت ہے جس سے والد اسے اس حد تک مارے؟ کیوں؟ ابھی بچے تو ہوتے ہی شرارت ہے نا، لیکن اس کی ٹیچر کا یہ کہنا ہے کہ سارہ بالکل بھی شرارتی نہیں تھی، وہ ایک معصوم سی تھی، خوش مخ رہنے والی تھی۔ سارہ جو ہے اسے سنگنگ کرنے کا شوق تھا، وہ سنگر بننا چاہتی تھی۔ تو مجھے اتنی حیرت و یقین میں ابھی بھی ویڈیو بنا نہیں پا رہی تھی، کیونکہ مجھ سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ میں کیسے ایکسپلین کروں آپ کو کہ ایک بچی 10 سال کی جو 2019 تک تو اپنی ماں کی پرورش میں رہی، اس ماں نے پرورش کی، لیکن 2019 کے بعد 20-21 مطلب 2 سال وہ رہی، 2 سال بھی اس پر تشدد ہوتا رہا۔ پھر 2022 میں باقاعدہ اس کے ٹیچرز نے جب انویسٹیگیشن ہوئی، یو کے پولیس نے کی، لندن پولیس نے، تو پھر سارے راز کھلے کہ 2022 میں بھی اس پر ہوتا رہا، 23 میں بھی، تو کیا پتہ 2021 میں بھی ہوتا رہا ہو، 2020 میں بھی ہوتا رہا ہو، کیونکہ اب دیکھا یہ جاتا ہے۔ میں تو کہتی ہوں یو کے پولیس والوں کو میری طرف سے باج تسلیم پیش کرتی ہوں، کیونکہ ہماری پاکستان میں نہیں ہے۔ دیکھیے ابھی زارا کیس ہے، اسے کسی نے انصاف نہیں دیا، سب کچھ سب کے سامنے ہے، لیکن ابھی تک کیس لٹکا ہوا ہے۔ لندن پولیس نے پاکستانی پولیس سے بھی ہیلپ مانگی، تو الحمدللہ یہ کیس اس بدھ کو اپنے اختتام پر پہنچا، اور جو عرفان ہے سارہ کا سگا باپ، اور بطول جو کہ سارہ کی سوتیلی ماں مطلب اسٹیپ مادر، اور اس کا چاچا، ان تینوں کو سزا ہو گئی ہے، اور کتنی سزا ہوگی یہ منگل کو ڈیسائیڈ کیا جائے گا۔ لیکن اتنے ٹائم کے بعد دیکھیں کہ سالو ہو گیا، اور مجھے یقین مانے اتنا خوشی ہو رہی ہے کہ یو کے میں انصاف ہو رہا ہے، اسلامک لاز چل رہے ہیں، لیکن ہمارے پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ کیوں اتنا ہمیں انصاف نہیں ملتا؟ یہ پاکستانی فیملی نے ہی نام بدنام کیا ہوا ہے، دیکھیں ہر جگہ۔ انہوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ پاکستان کے لاز ہر جگہ ہوتے ہیں کہ انسان معاف ہو جاتا ہے، تبھی وہ وہاں سے بھاگ آئے تھے، لیکن یو کے پولیس والوں نے ایک ایک انسان سے تحقیق کی، ہر ایک پڑوسی سے جا کے کی، ٹیچر سے جا کے کی، ہر ایک مطلب وہاں پر اس طرح کی بچوں کے ساتھ ٹارچر کرنا ایک پہلی دفعہ پایا گیا، اور اس کے بعد وہ ہر ایک بچے کو محفوظ نہیں سمجھتے، اس لیے انہوں نے بہت سی مطلب کمیٹیز بنائی، بہت سی کہ بچوں کے رائٹس کے لیے۔ تو اس میں سب کچھ لیبری کلرک نے کہا کہ ان سب نے اس تشدد کو اپنا کردار ادا کیا، سب نے مطلب کہ اس کے خاندان کے گھر والے جتنے بھی ہیں سب کے سامنے ہوتا رہا، کیونکہ جو بطول ہے اس کے 4 بچے ہیں، ان بچوں کے سامنے ایک ہوتا رہا ہے اس پر تشدد۔ انفیکٹ کہ فیملی میں بھی تو پتہ ہوگا نا کہ آیا اس بچی پر کیوں اتنا ظلم کیا جا رہا ہے، کسی نے اس کا تحفظ نہیں کیا، اور آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کا کیا کہنا ہے اس ثانیہ کے بارے میں؟ تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ خدا حافظ۔